رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افإن مت فهم الخالدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پہ اللہ احکم الحاکمین اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ربیع الاول کے پہلے عشرہ کے حوالہ سے، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا آخری ربیع الاول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اقدس، اس کی کیفیات کیا تھیں، اس کا کچھ تذکرہ کر دیا تھا، اور کچھ تذکرہ انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہوگا، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ جو انداز، اطوار اور سنت اصحاب رسول کی تھی اور اہل بیت اطہار کی تھی، اللہ ہمیں بھی وہی سنت اور طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے پہلے 4 دن جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں مزید اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ صلاۃ المغرب ادا فرمانے کے لیے، اس کی امامت کرانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جمعرات کا دن مغرب کی نماز، بیماری کے اندر موت مبارک سے 4 دن پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کو جماعت فرماتے ہیں، ان کی امامت فرماتے ہیں، اور نماز مغرب کے اندر سورہ مرسلات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ شریف کے آخری الفاظ اور آخری آیت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ گویا کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی تلقین اپنے اصحاب اور احباب کو فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن کریم، اللہ کے اس کلام کے ساتھ منسلک رہنا، سیکھتے سکھاتے رہنا، اس پہ عمل پیرا رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اور جب آپ گھر آئے مرض میں شدت آ گئی، بخار میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز کا وقت قریب ہے، ضعولی ماء فی المخزب، ایک بڑے ٹب کے اندر میرے لیے پانی رکھو، لیغتسل، تاکہ میں غسل کروں، شاید طبیعت ہلکی ہو جائے اور جا کر امامت کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، آپ تشریف فرما ہوئے، فاغمی علیہ، اسی وقت آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی، افاقہ ہوا، تو میرے آقا سوال کرتے ہیں، اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ عشاء کی نماز پڑھ لی لوگوں نے؟
میری اور آپ کی اماں جان صدیقہ کائنات صلوات اللہ علیہ وسلامہ سیدہ عرض کرتی ہیں آقا نہیں، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کب؟ وہ تو اپنے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، امام اعظم کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری امامت کرائیں۔ اتنی بات کرنی تھی، پھر غشی آ گئی، تھوڑی دیر گزر گئی، پھر افاقہ ہوا۔ میرے آقا پھر وہی سوال دہراتے ہیں، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سیدہ پھر وہی جواب دیتی ہیں، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، آقا کیسے پڑھ لیں گے آپ کے بغیر، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی بات کی اور فرمایا ذولی ماء فی المخزب، میرے لیے پانی لاؤ، اہتمام کرو، آقا حاضر ہے۔ پھر غشی آ گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، آنکھ کھلی، اصل الناس، فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ آقا نہیں، وہ امام الانبیاء کے منتظر ہیں۔ اچھا میرے لیے پانی، آقا حاضر ہے۔ پھر غشی آ گئی، 3 مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور تینوں مرتبہ غشی اور یہی الفاظ فرمائے۔ چوتھی مرتبہ جب افاقہ ہوا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے ہیں، اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ اماں جی کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ جائیں اور امامت کرائیں گے تب ان کو سکون ہوگا، ان کے دل مچل رہے ہیں اور آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اچھا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میں اپنے اندر سکت نہیں پاتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کسی کو بلاؤ اور میرے صدیق کو کہو کہ تمہارے آقا کا حکم ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جا۔ اور یہاں کوئی نہیں بولا، بولی تو سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق بولی، آقا ان ابی رجل رقیق القلب اذا قام مقامک لا یملک علی عینیہ، آقا میرے باپ کو آپ جانتے ہیں، ابو جی بڑے ہی نرم دل ہیں، جب آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے آپ کی غیر موجودگی ہوگی، آپ نظر نہیں آئیں گے، لا یملک علی عینیہ، اپنی آنکھوں پہ ملکیت اور کنٹرول کیسے رکھیں گے؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیقہ کائنات آگے سے پھر سوال دہراتے ہوئے جواب دیتی ہے، آقا کوئی اور؟ میرے چچا عمر بھی ہیں اور بھی اصحاب رسول ہیں۔ تیسری مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، آسمان پہ رب نہیں مانتا، زمین پہ اہل ایمان نہیں مانیں گے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تم عورتوں والی بات نہ کرو میرے ساتھ، جاؤ میرے صدیق کو کہو کہ میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پایا، صدیق کے پاس پہنچا اور صدیق وہی الفاظ دہراتے ہیں، عمر یار میری جگہ پہ تم امامت کرا لو، میرے آقا کا حکم ہے، لیکن عمر میری کیفیت کا تمہیں پتہ ہے، میری جگہ پہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو عمر کیا کہتے ہیں، نہیں صدیق یہ مقام آپ کا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، میں کہاں آپ کہاں۔ صدیق اللہ کا نام لے کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے۔ یہ جمعرات کی رات عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہیں امت، 17 نمازیں میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی کے حکم پہ پڑھائی ہیں۔ یہاں جمعرات کی عشاء کی نماز سے لے کے سوموار کی صبح کی نماز تک 17 نمازیں بنتی، یہ صدیق نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ پڑھائی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے کیوں ارشاد فرمایا تھا
وہی جو میں حدیث پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے تیرے باپ اور بھائی کو بلاؤں اور ایک تحریر لکھ دوں، لیکن اس لیے نہیں لکھی کہ رب تعالیٰ بھی کسی اور کو خلافت نہیں دے گا اور مسلمان بھی کسی پہ اتفاق رائے نہیں کریں گے۔ صدیق میرے آقا کے محرم راز نبوت ہیں، مزاج شناس مصطفیٰ ہیں۔ بدھ والے دن 5 روز قبل، پچھلے جمعہ میں عرض کرتا رہ گیا یہ بات، جس دن میرے آقا آخری مرتبہ اپنے منبر پہ مستوی ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان عبدا خیرہ اللہ ما بین ان یؤتیہ من زہرۃ الحیاۃ الدنیا ما شاء وما بین عندہ فاختار ما بین عندہ۔ ایک بندے کو، اپنے پیارے بندے کو رب نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرتے ہوئے دنیا میں رہ لے، یا اپنے رب کے حضور جو رب نے اس کے لیے اس کی میزبانی رکھی ہے اس کو قبول کر۔ فاختار ما عندہ، تو اس اللہ کے بندے نے رب کے ہاں جو کچھ ہے اس کو قبول کر لیا ہوا ہے۔ وابو بکر رضی اللہ عنہ یبکی، یہ بات سن کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، اور وَيَقُول، آنکھوں سے آنسو ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں، فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ کی ذات اقدس پہ قربان، اور ساتھ روتے جا رہے، ہچکیاں لیتے جا رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جا بجا کتب ستہ میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سب نے فَعَجِبْنَا لَهُ، ہم سب نے دیکھا اور بڑا جو ہے ہمیں عجیب لگا، تعجب محسوس کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر عن عبد خیرہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول تو کسی عام بندے اور بندے کے متعلق یہ بتا رہے ہیں، اور انظروا الی ھذا الشیخ وہو یبکی، لیکن ان بزرگوں کو دیکھو، اس بات کو سن کے یہ زاروں قطار رونا شروع کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں وَأَبُو بَكْرٍ عَالَمُنَا، ہمیں کیا پتا ابو بکر ہم سب سے زیادہ سمجھدار تھے، کیونکہ محرم راز نبوت تھے، مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں حالانکہ جن کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اس لیے صدیق کہتے ہیں مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، عمر تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس میں یہ راز تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے ہاں تیاری کے اندر مشغول ہو چکے۔ آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز بھی جو ہے وہ جمعے والے دن صدیق اکبر نے کرائی۔ الغرض جمعے کی ساری امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی۔ ہفتے کی صبح بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ہفتے والے دن موت مبارک سے 2 دن پہلے ہفتے کے روز ظہر کی نماز کا وقت ہوا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد میرے نبی کے 2 چہیتے صحابی، ایک طرف آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کو سہارا دے کے دونوں کندھوں کا، وَقَدَمَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور میرے نبی کے پاؤں مبارک زمین کے اوپر خط کھینچے جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ سہارا دیتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لے کر آئے، اور اس وقت
نماز قائم ہو چکی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ جب نبی جلوہ فروز مسجد ہوئے، میرے نبی کی خوشبو دیکھ کے صحابہ تڑپ اٹھے۔ آپ کو پتہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصحاب رسول تلاش کرتے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس گلی سے خوشبو رسول آتی، بوئے مصطفیٰ آتی، سمجھتے کہ ابھی ابھی یہاں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ خوشبو چہار سو مسجد کے اندر پھیل گئی۔ صحابہ صدیق اکبر کو بتانے کی کوشش مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء آ گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غافل تھوڑی تھے۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا تأخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی روایت وابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجع القہقرہ، تو صدیق نے جب اس خوشبو کو محسوس کیا تو پچھلے پاؤں الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، رجع القہقرہ۔ اتنی دیر میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فاوما الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یتاخر، اشارہ کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابو بکر تجھے ہٹانے کے لیے نہیں آیا، اے میرے ابو بکر تجھے پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیری امامت کو 3 سنتوں سے قائم رکھنے کے لیے آیا ہوں، تیری امامت کی تائید کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے بھیجا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کے دین کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا کرتا ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، تیری امامت کو قائم رکھنے کے لیے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمن فرمایا، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ مجھے یہاں پہ بٹھا دو، بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے صدیق کی امامت کرائی، اور صدیق میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور صدیق سارے اصحاب رسول کی امامت کرا رہے ہیں، سارے اصحاب رسول صدیق کی اقتداء کر رہے ہیں۔ صدیق کے پیچھے عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عباس بھی ہیں۔ اہل تشیع کی روایت کے مطابق فضل بن عباس بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اصحاب رسول پیچھے، میرا صدیق آگے۔ نبی کی اقتداء صدیق کرتے ہیں، صدیق کی اقتداء سارے اصحاب رسول کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا، میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث 3 طریقوں سے ہوتی ہے، 3 طرح کی ہوتی ہے: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ قولی حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے حکماً ارشاد فرما دیا، حکم کر دیا ہو کہ یہ کام کر لو، کرا دو، وہ کیا ہے؟ قولی حدیث۔ تو میرے نبی نے کیا حکم دیا؟ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، حکماً ارشاد فرمایا، قولی حدیث۔ اور پھر فعلی حدیث، میرے آقا بنفس نفیس تشریف لائے اور صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پہلو پہ بیٹھ گئے، اور اپنے عمل اور فعل سے ثابت کیا صدیق کی امامت کو میں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں۔ یہ فعلی حدیث۔ اور تقریری حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو کام میرے آقا کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کو روکا نہ ہو، ٹوکا نہ ہو، آپ کے سامنے کوئی عمل آیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کے اس کو جائز قرار دیا، وہ ہے تقریری حدیث، مقرر کر دیا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدیق نے امامت کرائی اور میرے نبی نے اس کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ہے تقریری حدیث۔ 3 سنتوں سے، 3 انداز سے، قولی، فعلی اور تقریری انداز سے
میرے نبی نے میرے صدیق کی امامت کو برقرار کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی صدیق ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے 5 روز قبل یہ ارشاد فرمایا تھا جب صدیق رو پڑے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پہ قربان جائیں۔ ان من امن الناس ابا بکر رضی اللہ عنہ، لوگوں دنیا کے اندر میرے اصحاب و احباب نے مجھ پہ بڑے بڑے احسان کیے ہوں گے، میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کا بدلہ مجھ پہ بہت زیادہ ہو، جس کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہوں، لیکن میں کسی احسان کا بھی بدلہ نہ چکا سکا ہوں، تو یہ میرا صدیق ہے وہ۔ اور سنو، لا تبقین خوخۃ احد فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنو میرے اصحاب، جس صحابی کے دروازے کھڑکیاں مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتی ہیں، آج کے بعد سب کے سب بند کر دیے جائیں گے سوائے میرے صدیق کے دروازے کے۔ میرے صدیق کا دروازہ کھلا ہے اور کھلا ہی رہے گا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی خلافت پہ باتیں کی، اور پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ یہ کون سا دن تھا بھلا؟ ہفتے کا دن، وفات مبارک سے 2 دن پہلے کی بات۔ اور پھر اگلا اتوار کا دن آتا ہے۔ اتوار کے دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خدمت گاروں کو آزاد فرما دیا، اپنا اسلحہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا، آپ کی زرہ مبارک جو ہے وہ 30 سا جو کے باعوض گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے گھر میں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات ہے۔ 7 دینار موجود ہیں گھر کے اندر، ان 7 دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ بطول کو بلایا اور سرگوشی کی، بیٹا لگتا ہے تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، بیٹا کچھ لمحات کے بعد میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وسلام آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، دل لرزا جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باپ اور بیٹی کا مکالمہ، اور یہ اس وقت کی کیفیت باپ جانتا ہے یا بیٹی جانتی ہے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ الفاظ سنے کہ میرے بابا جدائی کی نوید سنا رہے ہیں، رونا شروع کر دیتی، ہچکی بند گئی، اور لمحہ بلمحہ تکلیف، رونے اور آہ و بکا میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی پل سکون نہیں مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں، فاطمہ جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ٹل نہیں سکتا، انک میت و انہم میتون، جب پوری کائنات کو موت آنے والی ہے تو میرے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کی موت کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار کرنا، حیات النبی کا عقیدہ رکھنا، یہ جہالت کے سوا اور ہے ہی کچھ نہیں۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، میرے نبی جب آپ پہ موت آنے والی ہے تو یہ لوگ کیسے زندہ بچ جائیں گے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، آپ کی زندگی مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور قبریں کس کی ہوتی ہیں؟ بندہ پوچھے، کوئی عقل کے ناخن لو یار، قبریں کس کی ہوتی ہیں؟ اور فوت شدگان کی ہوتی ہیں یا زندوں کی؟ کہیں بندہ تھوڑی سی عقل لے لے یا غیرت ہی کر لے،
میں اپنے کسی عزیز از جان، کسی بزرگ ماں باپ کو زندہ دفن کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ کو حیا چاہیے، کو شرم چاہیے، جو ان میں نہیں ہے۔ اصحاب رسول کیسے میرے آقا کو زندہ دفن کر سکتے ہیں؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انک میت و انہم میتون افئن مت فہم الخالدون۔ تڑپ اٹھیں، آقا میرے بابا میں کیا کروں؟ پھر سرگوشی کی کہ میری لخت جگر یہ تو اللہ کی طرف سے ہو کر رہے گا، لیکن ایک خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ یہ بات کرنی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ وسلامہ مسکراہٹ جو ہے وہ ہچکیاں مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی، خوش ہو گئی کہ میں جلد اپنے بابا کے ساتھ جا ملوں گی۔ حسنین کریمین کو بلایا، پیار کیا، محبت کی، گال چومے، ماتھے چومے، ان کے خیال رکھنے کا، احترام کا جو ہے وہ حکم فرمایا، وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، الوداعی ملاقات کی، اور اس کے بعد ایک ہی روایت کے مطابق زرقانی نے ایک روایت نقل کی ہے طبقات ابن سعد کے حوالہ سے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ کے پیچھے بیٹھے، اور صدیق اپنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود کے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا۔ یہ روایت دو راوی اس کے اندر متروک ہیں، یہ سندن بات درست قطعاً درست نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ آپ کی امانت تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کرا۔ حقیقی بات کیا ہے کہ سیدہ زاکیہ مزکہ ازکیٰ سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک ہے، اور میرے نبی کا سر مبارک ہے۔ فرماتے ہیں بین سحری و نہری، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈبو ڈبو کے، پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرہ اقدس پہ پھیر رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ میرے نبی تو جاتے جاتے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو مشکل کشائی دینے والوں ہوش کے ناخن لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ ان للموت سکرات، اور موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہم الرفیق العالی، مولا رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ اسی طرح فرماتے جا رہے ہیں، اور کہتی ہیں میرے گھر میں صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میرے نبی کو مسواک بڑی پسند تھی۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک یا آج کل جو بھی آلہ ہو صفائی کرنے کا، منہ کی دانتوں کی صفائی کرنے کا، یہ کیا چیز ہے؟ مطہرۃ للفم، منہ کو صاف کرنے والی ہے، ومرضاۃ للرب، لیکن رب تم پہ راضی ہو جاتا ہے، صفائی تمہاری رضا رب کی ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور جاتے جاتے اس کی خواہش کا اظہار کیا، بولے نہیں، صدیقہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ صدیقہ کائنات نے مسواک لی، سخت تھی، نرم کرنا تھا، اپنے دانتوں میں رکھ کے چبایا۔ کہتی ہیں میرے جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ فی بیتی، میرے گھر میں، وفی یومی، میری باری میں، میرے گھر میں، میری باری میں، بین سحری و نہری، میری گود میں، اور آخری وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو بھی رب نے اکٹھا کر دیا تھا۔ میں نے مسواک چبائی، نرم کیا اپنے دانتوں سے، اور میرے نبی نے میرے ہاتھ سے لے کے وہی مسواک فرمائی۔ کیسی سعادت ہے! اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہونٹ ہلا رہے ہیں،
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگو سن لو، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ دو حکم میرے آقا نے جاتے جاتے حالت نزع میں وصیت فرماتے دو الفاظ کہے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہیں، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ یہ دونوں کی جو ہے پاسداری ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں ہمارے آقا پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 24 گھنٹے میں دن اور رات کے اندر 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے، 12 رکعت نوافل جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور نوافل بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقریباً ہمیشہ پڑھتے رہے، سنت مؤکدہ کی حیثیت سے وہ ادا کرتا رہے، تو اس کو رب العالمین اپنی جنت کے اندر ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت کے اندر اس کو رب تعالیٰ اس کے نام ایک محل لگا دیتے ہیں۔ وہ کون سے نوافل، کون سی نماز ہے جو نماز سنت کہلاتی ہے؟ وہ صبح کی نماز کی 2 رکعتیں، صبح کی نماز سے پہلے، فرض سے پہلے کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکعت، اور اس کے بعد ظہر سے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت ہوگی، کتنی ہوگی؟ 6، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، اور اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت جو شخص پڑھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کی ذمہ داری ہے کہ جنت کے اندر اس کے نام ایک محل لگا دے۔ یہ محض سنتیں ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جنتی ہونے کا ہی نہیں، باعزت مقام کی رب العالمین گارنٹی دے رہے ہیں، اور گارنٹی بھی کسی عام ہستی کے واسطے سے نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے۔ اور جو شخص ظہر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت پہلے تو اس نے پڑھ لی نا، اور 4 رکعت جو ہیں وہ ظہر کے فرض پڑھ لیے، اور 4 رکعت بعد پڑھے، 2 رکعت جو ہے، اس کی پہلے حدیث سنائی ہے، اگر 2 رکعت جو شخص نہیں پڑھتا وہ 4 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ محل بن جائے تو جنت میں داخل ہونے کا بھی تو ذریعہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات پہ اور ان اعمال صالحہ پہ عمل کرنے کی